قرآن شریف میں تیسرا پارہ میں سبق چل رہا ہے اور آج کا سبق ہے یہاں سے۔ امید ہے کہ آپ تجوید کے رولز کو اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے قرآن شریف میں کہ کہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے اور اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کو آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں، اور ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ آیا ود واو کو جب بولتے ہیں تو دونوں ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ آیا ود، اس طریقے سے آیا ود احدکم، ہا کو حلق سے ادا کریں گے، احدکم ان تکون لہ، یہاں پر اخفا ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے، تو یہاں پر اخفا کریں گے، ان تکون لہ جنۃ، یہاں پر نون مشدد ہے، نون میں غنہ ہوگا، اور تم، یہاں پر تم میں تنوین کے بعد میم ہے، میم حروف ادغام میں سے ہے، تو تنوین کو میم سے ملا کر پڑھیں گے، تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ جنتم، اس طرح، من یہاں پر دیکھیے، من یہاں پر نون ساکن ہے اور یہ نون مشدد ہے، تو جب ساکن اور مشدد حرف ایک ساتھ ہو تو ساکن والے حرف کو نہیں پڑھتے ہیں، تو یہاں پر اس نون ساکن کو نہیں پڑھا جائے گا، میم کو نون سے ملا کر پڑھیں گے، من، اس طرح، اور نون مشدد ہے تو یہاں پر نون میں غنہ ہوگا، نون میں غنہ کریں گے، من نخیل، خا کو پر پڑھیں گے کیونکہ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، لیوں، یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد واو ہے حروف ادغام میں سے، تو تنوین کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو بھی ادغام ناقص کہتے ہیں، نخیل، اس طرح، وَأَعْنَابٍ، یہاں پر اخفا ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے، تو با میں اخفا کریں گے، تجری، جیم میں قلقلہ کریں گے، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، تجری من، نون میں اخفا کریں گے، من تحتها الانہار، یہاں پر را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، یہاں پر علامت دیکھیے لام الف ہے جو آیت کے بیچ میں ہے، آیت کے بیچ میں جب لام الف ہو تو یہاں پر نہ ٹھہرنا چاہیے، تو میں یہاں پر ٹھہر گیا ہوں، پھر میں پیچھے سے ملا کر پڑھوں گا آگے، دیکھیے، أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، لہو، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لہو فیہا، من، نون میں اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے، من کل الثمرات، ثا کو باریکی کے ساتھ ادا کریں گے، ثا، رات، را کو پر پڑھیں گے، ثمرات، یہاں پر بھی دیکھیے لام الف ہے، یہاں پر بھی نہ ٹھہرنا بہتر ہے، تو من تحتها الانہار له فیہا من کل الثمرات، من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية
ضعفاء کہ وَأَصْغَى صاد کو پر پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، وَأَصْغَابَهُ الْكِبَرُ را کو بھی پر پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے، کِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ذال کو باریک، ذُرِّيَّةٌ را کو بھی باریک پڑھیں گے، ذُرِّيَّةٌ یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے ضاد ہے تو اخفا ہوگا، ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء یہاں پر حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس لیے یہاں پر مد متصل ہوگا، مد متصل کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو ضعفاء یہاں پر علامت دیکھیے صاد ہے اور صلے ہے، تو سب سے اوپر جو علامت ہوتی ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے، تو صلے ہے سب سے اوپر اور صلے میں ملا کر پڑھنا چاہیے، تو یہاں پر میں بھی ملا کر پڑھوں گا، دیکھیے من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فأصابها صاد کو پر پڑھیں گے کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، فأصابها یہاں پر دیکھیے حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگا، مد منفصل کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھنا جائز ہے، تو فأصابها إعصار صاد کو پر پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، 2 پیش کی تنوین ہے، اور رو یہاں پر اخفا بھی ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے، تو اعصار اس طرح، فیہ نار یہاں پر بھی را کو پر پڑھیں گے اور اخفا کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے، نار فاحترقت را کو پر پڑھیں گے، را میں زبر ہے، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو دیکھیے وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، کذالک کاف کو باریک پڑھیں گے، ذال کو بھی باریک، ذالک کذالک یبین اللہ، اللہ کلام کو پر پڑھیں گے کیونکہ اللہ کلام سے پہلے پیش ہے، یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، تتفکرون یہاں پر دیکھیے واو حرف مد ہے اور حرف مد کے بعد یہاں پر نون کے اوپر سکون آ رہا ہے یہاں پر وقف کی وجہ سے، تو حرف مد کے بعد یہاں سکون وقف کی وجہ سے ہے، اس لیے یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے، یعنی قصر کریں گے 1 الف کے برابر بھی پڑھ سکتے ہیں، تو كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، یا ایھا الذین یہاں پر دیکھیں، یہاں پر حرف مد کے بعد حمزہ ہے جو اسی کلمہ میں ہے، اس کو اسی کلمہ بھی مان سکتے ہیں اور دوسرے کلمہ بھی مان سکتے ہیں، تو یہاں پر مد متصل اور مد منفصل یہاں پر دونوں ہو سکتا ہے،
آپ مد متصل مان کے 3-4 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں مد منفصل مان کر. تو یا ایہا الذین، ذال کو باریک، آمنو، یہاں پر دیکھیے حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگا. مد منفصل کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھنا جائز ہے. آمنو انفقو، نون میں اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے. انفقو، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. من طیبات، نون میں اخفا کریں گے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے طا ہے اور طا کو پر پڑھیں گے کیونکہ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے. من طیبات ما کسبتم، با میں قلقلہ کریں گے، با حروف قلقلہ میں سے ہے. کسبتم ومما، دیکھیے میم مشدد ہے، میم میں غنہ ہوگا. اور اس کے بعد یہاں پر حرف مد ہے، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے اس لیے مد منفصل ہوگا. مد منفصل کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھنا جائز ہے. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا، خا کو پر پڑھیں گے اور را کو بھی پر پڑھیں گے، جیم میں قلقلہ کریں گے. أَخْرَجْنَا لَكُمْ، یہاں پر دیکھیے میم ساکن کے بعد میم ہے، میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم ساکن کے بعد جب میم ہو تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، ارض، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ راہ ساکنہ سے پہلے زبر ہے، اور ضاد کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. یہاں پر علامت دیکھیے صاد ہے، صاد کی علامت یہاں پر نہ ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے، لیکن اگر لمبی آیت ہے، بڑی آیت ہے تو یہاں پر ٹھہر بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم ٹھہر جاتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولا میم مشدد ہے تو میم میں غنہ کریں گے. تیمموا، ممل، میم کو لام سے ملا کر پڑھیں گے، یہاں پر واو اور الف کو نہیں پڑھا جائے گا. تیمموا الخبیث، خا کو پر پڑھیں گے، سا کو باریک، خبیث منہ، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے حروف حلقے میں سے ہا ہے تو یہاں پر نون میں اظہار ہوگا، نون کو جلدی پڑھیں گے. منہ تنفقون، نون میں اخفا کریں گے، قاف کو پر پڑھیں گے. تنفقون ولستم، یہاں پر دیکھیے میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، میم کو با سے ملا کر غنہ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا، یہ اللہ یہاں پر حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگا. مد منفصل کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھنا جائز ہے. إِلَّا أَن تُغْمِضُوا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا. تُغْمِضُوا، غین کو پر پڑھیں گے اور ضاد کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. فی، اب یہاں پر دیکھیے فی یا حرف مد ہے اور حرف مد کے بعد یہاں پر زیر جو ہے یہ زیر سکون سے بدل جاری ہے تو حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا. اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے. طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہے. تو دیکھیے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.
وَعْلَمُوا یہاں پر حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو مد منفصل ہوگا. مد منفصل کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھنا جائز ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ نون مشدد ہے، نون میں غنہ کریں گے. أَنَّ اللَّهَ اللہ کلام کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے. أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ غین کو پر پڑھیں گے، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے. اور یہاں پر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، تنوین کو جلدی پڑھیں گے. غنی حمید یہاں پر حمید دیکھیے دال کے اوپر سکون آ رہا ہے اور یہ وقف کی وجہ سے آ رہا ہے تو حرف مد یہاں پر یا ہے. حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہے، اس لیے یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا. مد عارض وقفی ہوگا. اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.